بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں ایک ہلچل ہے، اور جس طرح عمران خان کے دور میں ہوتے تھے کہ ہر فیصلہ خلاف نواز شریف کے، ہر فیصلہ خلاف پیپلز پارٹی کے لوگوں کے، ہر فیصلہ خلاف آتا تھا، چاہے وہ نیب کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو، جو بھی ہو، ایون کہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلے سارے خلاف آتے تھے، اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ کل عمران خان کا سائفر کیس تھا، تو اس پہ جناب ان کی وہ جو اپنا کارروائی روکنے کی درخواست مسترد، ضمانت کی درخواست مسترد، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ اس وقت میرٹ پر عمل کیا جا رہا تھا، نہ اب کیا جا رہا ہے۔ اب بھی جناب وہ انجینئرڈ طریقے سے جو ہے نا وہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ایک سوشل میڈیا پر دہشت گرد پارٹی ہے۔ اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے، یعنی کہ ایک قسم کی یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ یہ بار بار کہنا وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اور کل وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے ساری تحقیقات کی ہیں کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو ہے نا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی ہمیں ثبوت ہی نہیں ملا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک وزیر اعظم جو یہ بات کر رہا ہے آپ سے، آپ کس اتھارٹی، کون سا ثبوت آپ پیش کر رہے تھے اس انٹرویو میں؟ اور انٹرویو میں سوال کرنے والے، میں اتنے سینئر بندے سے حیران ہوں، وہ کس قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ باپ پارٹی جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے۔ کس کی پارٹی ہے؟ بلوچستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ یوز ہوئی ہیں ایز اے پریشر گروپ کے، اور ان کا جو کردار ہے ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے۔ صادق سنجرانی سے لے کر اختر مینگل، بگٹی، یہ سارے جو ہیں نا وہ ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی اصولی سیاست نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے۔ ان کو انہوں نے جناب جس طرح انہوں نے ان کو موڑا اس طرح یہ چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے ذرا، اصل میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بیچاروں کے بس وہ 2 اور 2 وہ کہتے ہیں جی 4 روٹی، اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو نگران وزیر اعظم، وزراء کی جو تعداد ہے وہ ساری بلوچستان سے لی گئی ہے۔ ایون کہ جو بلوچستان میں وزراء ہیں وہ ایک جان اچک زئی صاحب ہیں، وہ جناب کبھی JUIF میں ہوتے ہیں، کبھی کدھر سے، اب وہ ترجمان ہیں۔ اسی طرح سرفراز بگٹی کو دیکھ لیں، وزیر داخلہ، اتنی بڑی پوسٹ، نگران، اور کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں، نگران وزیر اعظم۔ اور میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ ان لوگوں نے 2-3 مہینے کی حکومت کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ الیکشن میں تو حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو بیٹھنا ہے یہ مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے والی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی گئی ہے 2-2.5 سال کی، کیونکہ ہمارے ملک میں 5 سال تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، حکومت کرے گی، کوئی بھی منتخب حکومت ہوگی، لیکن آج تک کسی نے 5 سال پورے نہیں کیے۔ ہمیشہ جو ہے وہ 2-3-2.5 سال، اس سے زیادہ کبھی کر ہی نہیں سکے، تو اس لیے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومتیں اتنی ہوتی ہیں، آپ بھی 2-3 سال جو ہے نا حکومت کر لیں۔ اچھا، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سوا اور کوئی شور نہیں کر رہا۔ میاں نواز شریف بڑے خوش تو نہیں، بظاہر بجھے ہیں، شہباز شریف بہت خوش ہیں۔ وہ اس لیے خوش ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ پھائے لگوائیں گے بھائی کو، کیونکہ وہ ابھی کے اپیلیں بحال ہوئی ہیں، اپیلیں بحال ہونا روٹین کا کام ہے، یہ قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ نارمل چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ، اب ہائی کورٹ میرٹ پر اگر فیصلہ کرتی ہے، میرٹ پر، میں بار بار زور دے رہا ہوں میرٹ پر، تو میاں صاحب تو گئے جیل میں، پھر ان کی سپریم کورٹ سے ہوگی ضمانت، ان کی سپریم کورٹ میں بھی ضمانت ہوگی، کیونکہ یہ تو کنوکٹڈ ہیں، اور کنوکٹڈ بندے کی ضمانت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا یعنی کہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، یا تو جنہوں نے پہلے ان کو سزائیں دی ان کو جوتے مارنے چاہیے، جنہوں نے پہلے مقدمے بنائے ان کو جوتے مارنے چاہیے، اس کے بعد جو ان کو واپس لائے اور غیر قانونی طور پر جو ان کے مقدمات ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں
ان کو بھی جوتے مارنے چاہیے. کم از کم اس ملک میں کوئی لا ہے، رول آف لا ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے. یہاں ایک غریب بندہ جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے عدالتوں میں اور رونے رو رہا ہوتا ہے، جج اس کی بات نہیں سنتے. یہاں جج کیا، نیب پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جناب، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں سارے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اور جی ہمیں پریشر ہے. جب پریشر ہو تو پریشر میں پھر فیصلے ہی ایسے ہوتے ہیں. پھر ملک کی حالت بھی یہ ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ہے، ان کے ملک کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. پھر عوام بھی ان کی جو ہے نا فاقہ کشی پر مجبور ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ذرا سن لیں کہ جب آپ کے حکمران کمزور ہوں گے، ان کی بیرونی مداخلت ہوگی سیاست میں، تو پھر آپ کا دفاعی نظام بھی کمزور ہوگا. پھر آپ کے جو ہے نا دہشت گرد جو ہے نا وہ پنجے گاڑیں گے. جب آپ کسی کو حقوق ماریں گے، ان کو حقوق نہیں دیں گے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہاں تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی اپنا ایجنسی کے پے رول پہ ہے. تو پھر وہ جو بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے علاقے سنبھالے ہی نہیں جا رہے ہم سے. یہاں کی کئی قسم کے آپریشن ہو چکے ہیں، ضربے پتہ نہیں کون کون سی ضربیں لگ چکی ہیں وہاں، لیکن حالات نہیں بہتر ہوئے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. آپ جو ہے یہ جو ادارے ہیں دوسرے وہ اپنا کام کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ملک ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ہاں، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فیس نہ دیکھیں، بالکل فیس نہ دیکھیں، میرٹ پر فیصلہ کر دیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا. چور چور ہی کہلائے گا نا، وہ اس کو آپ وہ تو نہیں کہیں گے نا، بادشاہ تو نہیں کہیں گے، چور چور ہی ہوتا ہے. اسی طرح آج سپریم جوڈیشل کونسل کا تھا اجلاس، کبھی بھی خبر نہیں آئی. بس جی چلی جی اس کو ڈسمس کر دی، کوئی وجہ نہیں بتائی. انہوں نے کہا نہیں، جس کے خلاف شکایت اس کو نوٹس کریں، جس کے خلاف شکایت آئی ہے اس کے خلاف نوٹس. مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں سینئر جج ہیں، ان کو نوٹس کر دیا، اب وہ جواب دیں گے. ان کا ایک پروسیس ہوگا نا، پروسیس ہونے دیں. میاں صاحب اب آ گئے ہیں، یا تو جاتے نا اس وقت فیس کرتے، اب آ گئے تو اب فیس کریں. اب بھی ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا، اور ملنا بھی نہیں چاہیے. عمران خان نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے. میاں صاحب نے کیا ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. پھر جا کر جو ہے نا کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ادروائز پھر وہی بندر بانٹ، اس کو جناب بنا دیں وزیر، اس کو بنا دیں وزیر اعلیٰ، اس کو بنا دیں وزیر اعظم. یہ تماشا میرا خیال ہے اب ختم ہونا چاہیے، اور لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.